شالی بابا نے دادا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ چند ہی ثانیے کے بعد دادا کی آنکھوں میں پہچان پیدا ہو گئی۔ ان کے لب ہلے اور وہ بولے، ضیا جی دادا، میں ہوں ضیا۔ تم نے اتنی دیر لگا دی۔ ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ دادا میں آنا چاہتا تھا مگر اب آ گیا ہے یہ۔ شالی بابا نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے احساس ہوا کہ شالی بابا مجھے کچھ بتانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا۔ دادا نے چونک کر شالی بابا کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا ضیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ دادا کی آواز بھرا گئی۔ ان کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، آ گیا ہے یہ۔ اسے کچھ نہیں ہوا۔ سب شعبدے بازی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شالی بابا نے پہلے دھیرے اور نرمی سے کہا، مگر آخری جملہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں کی سرخی پھر بڑھ گئی۔ میں نے دادا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے سہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دادا، آپ فکر نہ کریں۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو، سو جاؤ تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ تمہارے دادا تمہارے لیے فکر مند تھے، وہ انہیں بھی پریشان کر رہی تھی۔ شالی بابا نے باہر آ کر کہا اور دادا کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کون ہے شالی بابا؟ وہ ہمیں پریشان کیوں کر رہی ہے؟ تم نے ضد کیوں باندھ لی ہے؟ تم ہر ایک سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ مگر وہ سب کو پریشان کر رہی ہے، میں نے غصے میں کہا۔ میری آنکھوں میں رابرٹ کا خوفناک روپ اور کانوں میں جینوں کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ ان لوگوں کا عمل درست تھا کیا؟ شالی بابا نے نرمی سے پوچھا۔ کن لوگوں کا؟ رابرٹ وغیرہ کا؟ معاف کرنا بیٹا، میں نے عطا سے کہا تھا کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن مبشر کا کیا قصور تھا؟ تایا نے کیا کیا تھا؟ منشی کی بیٹیوں اور تحسین خالہ نے کب نقصان پہنچایا ہے؟ اور پھر بڑی بوا؟ ضیا، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے تو وہ ادھوری بات چھوڑ کر رک گئے۔ میں نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی۔ کیا بات ہے بابا؟ بیٹا، تم نے معصومیت میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کیسی غلطی؟ وہ زنجیر، وہ تمہارے پیچھے پڑ چکی ہے ضیا، اور تم ایک بڑے عذاب میں گھر گئے ہو۔ وہ کون ہے؟ میں کروں گا کچھ، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑائے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ عالم غنودگی میں چلے گئے ہوں۔ ان کی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، آپ میرا خوف بڑھا رہے ہیں۔ مجھے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور سنیں، اچانک مجھے اس پتھر کا خیال آیا۔ بابا، کیا ٹرین کے سفر میں آپ نے مجھے یہ بھیجا تھا؟ اتنا کہہ کر میں نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں وہ پتھر رکھا تھا، مگر میرا ہاتھ خالی واپس آ گیا۔ کیا؟ وہ ایک دم ہراساں ہو گئے۔ وہ پتھر تھا ویسا ہی جیسا… میں نے اپنی ساری جیبیں دیکھ ڈالی اور ساتھ ہی میری نگاہ شالی بابا کے چہرے پر پڑی۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ میری پشت پر دادا کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ یوں لگا جیسے انہوں نے میرے پیچھے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیا ہو۔ میں جھٹکے سے مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ کچھ کرتا، میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبنے لگا اور میں جیسے کسی گہری سرنگ میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے میں نے بے پناہ شور کی آوازیں سنی۔ آخری آواز شالی بابا کی تھی جو دادا کو پکار رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر اور ہاتھ پاؤں چلا کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ آنکھیں کھلتے ہی جیسے روشنی کا جھماکا ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جسے میں نے اور طیب نے پہلی بار ایلیسیا والی کوٹھی میں دیکھا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ایک دم مجھے تھامنا چاہا، مگر میں نے دیکھا کہ شالی بابا میرے اور اس کے درمیان آ گئے اور پھر میں اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہوش آیا تو میں گھر پر تھا۔ زہرا آپا اور بی جان میرے قریب بیٹھی تھی۔ گھر کا کوئی دوسرا فرد کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر باہر بہت سے لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مخصوص سا لہجہ تھا جیسے سب مل کر کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں موند کر باہر کی آوازوں پر غور کیا تو میرے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی۔ یہ احساس ہوا کہ باہر کافی لوگ ہیں اور غالباً آواز بلند قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ بی جان کی نگاہ اب مجھ پر پڑی تھی۔ وہ مجھ پر جھک گئیں۔ کیسا ہے چاند؟ بی جان، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کون لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ضیا، دادا ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ زہرا آپا نے ایک دم ہی اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ ایک گہرا سناٹا میں نے اپنے اندر پھیلتا ہوا محسوس کیا۔ عجیب سا خالی پن تھا، جیسے صرف دادا نہیں ساری دنیا مر گئی ہو۔
کوئی آواز، کوئی حرکت، کوئی ارتعاش زندہ نہ ہو، کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی تحریک نہ رہی ہو، ویرانی، سناٹا اور خالی پن بڑھتا چلا جا رہا ہو، فضائیں تک ساکت ہو گئی ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ دادا کی عمر ابھی مرنے والی نہیں تھی یا یہ موت بالکل ہی غیر متوقع تھی، بلکہ ایسا تھا کہ میں اور کچھ وقت چاہتا تھا، تھوڑا سا وقت، مگر وہ مجھے نہ مل سکا۔ میں خود بھی چند لمحے ساکت رہا، پھر ذہن میں شور سا بلند ہوا، ساری آوازیں زندہ ہو گئیں۔ زہرا آپا رو رہی تھیں، باہر سے قرآن خوانی کی آوازیں آ رہی تھیں، قدموں کی چاپ، لوگوں کی سرگوشیاں۔ پھر ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ یہ خیال الفاظ کی صورت میں بے ارادہ ہی میرے ہونٹوں پر آ گیا۔ پتہ نہیں ضیاء، شالی بابا تمہیں یہاں لائے تھے، اور سنو، انہوں نے تمہیں یہاں سے اٹھنے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم ہوش میں آؤ بھی تو تمہیں اس پلنگ سے قدم نیچے نہ اتارنے دوں۔ وہ رات تک لوٹ آئیں گے، تمہیں کسی بھی حال میں یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ مگر کیوں؟ میرا خیال ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں الجھ گیا۔ بیٹا، ان کا کہا ماننا ضروری ہے۔ وہ بہت پریشانی میں صرف اتنا کہہ کر گئے ہیں۔ بی جان نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ میری رازدار تھیں، میں حالات کی ساری سنگینی ان سے ڈسکس کر چکا تھا، خاص طور پر شالی بابا کے بارے میں ان سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات بھی تھی جسے میں خوف کا نام تو نہیں دے سکتا، مگر پھر بھی وہ کیفیت خوف سے ملتی جلتی ضرور تھی۔ کہیں کہیں اطمینان کا شائبہ بھی تھا، مگر میں یہ شاید ذہنی حالت پر قابو نہ پا سکا تھا، اس لیے بات واضح طور پر محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اتنا احساس ہو چکا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، شاید بی جان کو سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا احساس بھی ہو۔ دادا کے بارے میں بہرحال مجھے تشویش تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ شالی بابا مجھے اور دادا کی میت کو لے کر گھر پہنچے تھے، جبکہ طیب اور منع دادا اسی وقت ہسپتال کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مجھے اندر پہنچایا اور دادا کی میت کو بڑے چبوترے پر رکھوا دیا۔ گھر میں کوہرام مچا، مگر اس کوہرام میں دادی کی دبی دبی سسکیاں کسی کو بھی سنائی نہ دی، وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ دیرینہ ساتھی اور رفیق زندگی بے حس و حرکت اور مردہ دیکھنا کیسے دل گردے کا کام ہوتا ہے، مجھے اس کا اندازہ تھا، مگر شاید پھر بھی میں کم محسوس کر رہا تھا۔ ان کے چہرے کی زردی تو مجھے ہسپتال میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اب جانے کیا حال ہوگا۔ میں ان کے پاس جانا، انہیں تسلی دینا چاہتا تھا، مگر شاید شالی بابا کے عجیب و غریب حکم نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں بی جان سے تفصیل پوچھنا چاہتا تھا، مگر زہرا آپا میری پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے لیے اورنج جوس بھی وہیں بیٹھے بیٹھے نکالا تھا اور محبت سے لبریز نگاہیں مجھ پر گاڑے اب مجھے جوس پی لینے کی ہدایات کر رہی تھی۔ آپ کب آئیں زہرا آپا؟ ابھی کچھ دیر ہی پہلے پہنچے ہیں۔ رات ہی منع دادا نے فون کر دیا تھا، اتفاق سے رات والی گاڑی بھی مل گئی۔ طاہر بھی آئے ہیں اور ناصر چچا بھی۔ طیب کہاں ہے؟ وہ باہر ہے، دادا کو ابھی دفنایا نہیں گیا ہے، شالی بابا نے روکنے کو کہا تھا، وہ آئیں گے تو انہیں دفنایا جائے گا۔ یہ سن کر مجھے اتنی تسلی ضرور ہو گئی کہ میں دادا کو کاندھا دے سکوں گا۔ یقیناً شالی بابا مجھے اس پابندی سے نجات دے دیں گے۔ پھر اچانک ہی مجھے وہ آخری سین یاد آ گیا جسے میرے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے ذہن نے محفوظ کر لیا تھا۔ ہاں، وہی تھی، وہی حسین و جمیل اور بلا کی ساحرہ لڑکی جسے ہم پہلی نگاہ میں الیسیا کی بیٹی سمجھ رہے تھے۔ وہ میری پشت پر تھی اور میرے سر پر کسی نے زوردار وار کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے سر کا پچھلا حصہ سہلایا۔ وہاں گومڑ پڑا ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی نے مجھ پر حملہ کیا تھا؟ تیزی سے سوال گونجا، مگر پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ شالی بابا نے جب دہشت زدہ نگاہوں سے میرے پیچھے دیکھا تھا تب وہ دادا کو پکار رہے تھے۔ مگر وہ انہیں کیوں پکار رہے تھے؟ کیونکہ دادا تو میرے علم کے مطابق کمرے میں بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ پھر جب حملہ آور نے مجھے تارے دکھا دیے تھے تب میں نے پلٹ کر دیکھا اور اسے اپنے سامنے پایا تھا۔ اس نے تھامنے کی کوشش کی تو شالی بابا درمیان میں آ گئے تھے۔ کیا ہوا تھا وہ سب کچھ؟ وہ تھی تو اب کہاں ہے؟ وہ تھی کون؟ شالی بابا نے دادا کو بھلا کیوں پکارا تھا؟ وہ کب کسی کی مدد کرنے کے قابل تھے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دونوں کن پٹیاں دبائیں۔ بی جان مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، بول اٹھی، ضیاء، چندہ، تم کچھ نہ سوچو، سب خیریت ہے۔ دادا کا تو جانا ہی تھا، اب اتنا بوڑھا آدمی جوان بچوں کو کندھا دے کر کب مضبوط رہتا ہے کہ زیادہ جی لے۔
وہ تو پھر بھی ہمت والے تھے۔ میری تحسین مجھے نچوڑ گئی۔ ان کے تو جوان کڑیل بیٹے تھے جنہیں کاندھا بھی دیا تھا انہوں نے۔ غم آدھا کر دیتا ہے آدمی کو۔ حوصلے تو جوان بچوں کے وجود ہی سے جوان رہتے ہیں بیٹا۔ جوان اولاد مٹی میں ملا کر بھلا حوصلے کب سمیٹے رہ سکتا ہے آدمی؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اب گھر میں تم ہی رہ گئے ہو، شجاع اور رضا تو یہاں ہے ہی نہیں۔ تمہاری اماں، منی دادی اور ہم تمہارے بل پر ہی جیتے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بوڑھی اور دھندلی آنکھوں میں آئے گدلے پانی کو دوپٹے کے پلو میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ہم کہنے پر مجھے پہلے فرد کا پھر خالہ جی کا خیال آیا۔ بی جان، خالہ جی اور فرد کیسی ہیں؟ ہاں، ان کی بجھی ہوئی اور دھندلی آنکھوں میں لمحہ بھر کو کہیں ستارہ سا چمکا۔ فرحت، ہاں وہ تو غم سے نڈھال ہے، مگر اب سے پہلے تو بہت سہمی ہوئی تھی، اب بھی ہراساں ہیں۔ میں اسے بتا تو آؤں کہ تم ہوش میں آ گئے ہو۔ 3-4 مرتبہ چکر لگا چکی ہے۔ بی جان یہ کہہ کر اٹھ گئیں۔ زہرا آپا محبت پاش نگاہوں سے مجھے تکے جا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں نمی اب بھی تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اٹھنا ضروری تھا۔ میں دادا کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ زہرا آپا نے مجھے سہارا دیا۔ میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے، آنکھوں کے آگے زرد رنگ ناچنے لگا، مگر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا شالی بابا ہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ لگ رہا تھا جیسے زور سے بولا تو سر ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ نہیں، کہیں گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ بڑے برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ سب سر اٹھا کر یا پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ آنگن کے بیچوں بیچ دادا کی میت رکھی تھی۔ برآمدے میں لوگ دریوں پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ طاہر بھائی اور ناصر بھائی کے علاوہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی مختلف انتظامات میں لگے تھے۔ گہری خاموشی اور افسردگی میں لپٹی یہ مصروفیات، یہ بھاگ دوڑ دل میں کانٹے سے چبھا رہی تھی۔ اماں باورچی خانے کے قریب کھڑی تھی۔ بڑے حکیم صاحب کے منجلے بیٹے کے گھر سے آئے ہوئے لوگ مجھے ماں کے قریب کھڑے نظر آئے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں تیز قدموں سے میرے قریب آ گئیں۔ وہ لوگ جو اب تک کافی رو چکے تھے، جن کی سرخی اور سوجی ہوئی آنکھوں میں اب ایک بے نام سی خاموش اداسی ٹھہر چکی تھی، وہ سب مجھے دیکھ کر چونک اٹھے تھے۔ منی دادا جو ایک طرف نڈھال سے بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی خود کو سنبھالتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ زہرا آپا نے مجھے منی دادا کے قریب چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے تھام لیا۔ میرے قدم دادا کی میت کی طرف اٹھ رہے تھے اور طوفان دل میں۔ باوجود کوشش کے میں نے منی دادا سے ایک لفظ بھی تعزیت کا نہ کہا۔ میرے حلق میں جیسے گولا سا اٹکا ہوا تھا اور یہ گولا نمکین تھا۔ ضیا، آج تو میں بھی یتیم ہو گیا۔ منی دادا کی بھرائی ہوئی آواز نے مجھے لرزا دیا۔ ایسی بے بسی اور ایسی بے چارگی میں نے لوگوں کے چہروں پر دیکھی تو تھی، مگر سنی نہیں تھی۔ اس لرزتی کانپتی آواز نے میری سماعت میں خراشیں ڈال دیں۔ میرے حلق میں پھنسا گولا ایک سسکی کے ساتھ کہیں تحلیل ہو گیا اور بے اختیار میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں بابا کی موت پر بھی اتنا نہیں رویا تھا، شاید اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان جو رشتہ تھا، ان کی ساری حدت ان کے سرد رویے نے نگل لی تھی۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے انجانا سا اطمینان سا ہوا تھا کہ اب اماں سکون سے میرے پاس سو سکیں گی۔ پیار نہ انہوں نے دیا تھا، نہ انہیں ملا، مگر دادا، انہوں نے مجھے جو پیار، جذبوں کی جو حدت اور رشتوں کا جو تقدس دیا تھا، وہ آج آنسوؤں کی شکل میں اپنی موجودگی کا احساس اور میرے اکیلے رہ جانے کا خوف دلا رہا تھا۔ دور بیٹھے یا کھڑے لوگ سمٹ کر میرے قریب آ گئے تھے۔ میری نگاہیں دادا کے وجود پر جمی تھی۔ مجھے یہاں سے ان کا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر سفید کفن میں لپٹا لاغر سا وجود وہیں سے میرے دل کو لرزائے دے رہا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھ میں ضبط کا یارانہ تھا یا میں عورتوں کی سی غمزدہ کیفیت کا شکار تھا، نہیں، میرے تمام آنسو میرے اندر، میرے دل پر گر رہے تھے۔ میری آنکھیں خشک تھیں، زلزلے اندر آ رہے تھے۔ چہرے پر سنگلاخی کا احساس مجھے پوری شدت سے تھا، اس لیے کہ میں اس کی کوشش میں بھی تھا۔ میں اندر سے 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک وہ جو دادا کی جدائی پر بچھاڑیں کھانے کو مچل رہا تھا، میرے اندر طوفان اٹھا رہا تھا، اور دوسرا وہ جو مجھے مضبوط، جوان اور صابر مرد ہونے کا احساس کچوکے دے کر لگا رہا تھا۔ دادا کے چہرے پر بلاہ کا سکون تھا، اور ان کے چہرے پر پھیلے اس سکون کی لہروں نے جیسے آنکھوں میں اتر کر میرے اندر کے تمام طوفان کو منجمد کر دیا۔ ایک دم اندر سناٹا چھا گیا، مگر باہر لوگوں کی سسکیاں گونجنے لگیں۔
سب جانتے تھے کہ میں تب سے اب تک بے ہوش تھا۔ اب دادا کی صورت دیکھ کر وہ میرے رد عمل سے ناواقف تھے، مگر شاید میرے غم کو راہ دکھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ منع دادا کا وہ ہاتھ کانپ رہا تھا جس نے میرا بازو تھام رکھا تھا۔ میں نے ہلکے سے انہیں تھپکی دی۔ طیب جانے کہا تھا، لپک کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ دونوں ہلکورے لے رہے تھے۔ میں نے نگاہ پھر دادا کے چہرے پر جما دی۔ میں انہیں دیکھتا رہنا چاہتا تھا۔ ان کے چہرے پر پھیلے سکون نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اب میرے اندر غم نہیں تھا، سناٹا تھا۔ طوفان نہیں تھا، سکون تھا، عجیب سا خوفناک سکون۔ وہ خاموشی جو قبرستان میں جا کر محسوس ہوتی ہے، مجھے یہاں محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ لوگوں نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر اپنی جگہیں سنبھال لی تھی۔ کسی ہنگامے یا غم کے طوفان اٹھنے کے منتظر لوگ میرے رد عمل سے مایوس ہو کر دوبارہ سپارے پڑھنے میں محو ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ دوڑ جو اب سے پہلے تھم چکی تھی پھر شروع ہو گئی۔ اماں جن کی آنکھیں آنسوؤں سے اچانک بھر گئی تھی، وہ انہیں دوپٹے سے رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ پھر کسی نے آواز لگائی، کلمہ طیبہ پڑھو، ڈولا اٹھاؤ۔ ایک شور اٹھا، رونے اور کلمہ پڑھنے کا، عورتوں کی سسکیوں کا، قدموں کی چاپ ابھری اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شالی بابا آ گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شالی بابا آ گئے، بس یہ آخری جملہ مجھے یاد رہ گیا۔ میرے سر کی چوٹ کافی گہری تھی جس نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میں جنازے کے ساتھ جانے کے قابل نہیں تھا۔ ذرا سی حرکت مجھے دکھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ منع دادا، اماں اور خود شالی بابا نے مجھے روک لیا۔ شالی بابا مجھ سے کہہ گئے کہ میں اپنے کمرے میں رہوں، باہر نہ نکلوں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ طیب نے مجھے کمرے تک پہنچا دیا۔ میں دادی سے بھی نہ مل سکا۔ شالی بابا کے اس جملے میں کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں ہدایت نہیں، تنبیہ تھی۔ کم از کم میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ عصمت آپا میرے پاس آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اس بار زہرا آپا کیوں نہیں آئیں۔ انہیں یقیناً غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پیروں کی جان نکل چکی ہوگی۔ ممکن تھا کہ ان میں ہلنے جلنے کی بھی سکت نہ ہو۔ عصمت آپا وہی اسپاٹ چہرہ لیے میرے سرہانے آ بیٹھی۔ مجھے پہلی مرتبہ بے حسی کی افادیت کا احساس ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بہت سا وقت کیسے گزر گیا۔ میری آنکھیں گھر میں بہت سے قدموں کی چاپ اور سرگوشیوں سے کھل گئی تھی۔ لوگ قبرستان سے واپس آ گئے تھے۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ باہر روشنی نظر آ رہی تھی مگر کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ کسی نے دھیما سا دباؤ ڈالا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہاں ایک ہیولا سا نظر آیا۔ یہ کسی عورت کا ہیولا تھا۔ میں سمجھا عصمت آپا ہیں۔ عصمت آپا، شالی بابا آ گئے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ تم ان کا انتظار مت کرو ضیاء۔ کون ہو تم؟ میں باوجود تکلیف کے اٹھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، مگر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ کسی پہاڑ کا سا بوجھ محسوس ہوا۔ زیوسا، اس کا لہجہ نمناک تھا، میری سماعت میں جیسے بم سا پھٹا ہو۔ وہ جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، وہ جو ان تمام حادثوں، سانحوں اور اموات کی ذمہ دار تھی، وہ جسے دیکھنے کو میں بے چین تھا، وہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ زیوسا، میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، اور میں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، نہ تکلیف دینا چاہتی ہوں۔ تم بھی ایسی کوئی کوشش نہ کرو کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ضیاء، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم بکواس کر رہی ہو۔ غصے نے میرے مردہ ہوتے جسم میں جیسے بے پناہ حرارت بھر دی تھی۔ تم نے ہی مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ تم ہی ان تمام اموات کا سبب ہو۔ تم ہی سب کو ہراساں کر رہی ہو اور کہتی ہو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو، مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی ہے ضیاء۔ وہ تو ایلن ہے، ایلن جو قابل نفرت ہے۔ اس نے ایک کھیل کھیلا اور جیت گئی۔ میں اس سے تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔
وہ افریقہ کے تاریک جنگلوں اور وہاں رہنے والے بدصورت مردوں سے جادو سیکھ کر ہر سال دسمبر کی آخری شب ایک نیا کھیل شروع کرتی ہے اور پھر اس کھیل کو برسوں جاری رکھتی ہے۔ اس کا یہ جال اب تک جانے کہاں کہاں پھیل چکا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کا شکار بنے ہیں اور جانے کون کون اس کا شکار ہونے والا ہے۔ اس کا کھیل کا اہم کردار یہاں انڈیا میں وتسلا کمٹیکر ہے۔ اسے تلاش کرو ضیاء، اسے تلاش کرو۔ وہ سیاہ ہیولے کی طرح نیم تاریکی میں میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کا حسین چہرہ میرے سامنے روشن تھا۔ اس کی آبدار آنکھوں میں بے پناہ اپنائیت، محبت اور اپنی جانب کھینچ لینے کی کشش تھی۔ تم؟ میں چیخنے والا تھا، چیخنا چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دینا اور اپنے سامنے سے ہٹانا چاہا کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ضیاء، ضیاء، ہوش میں آؤ ضیاء، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ آواز طیب کی تھی، جھنجھلائی اور غصے بھری آواز۔ پھر یوں لگا جیسے میں سوتے سے اٹھ بیٹھا ہوں۔ ٹرین کے ہچکولے، لوگوں کے بولنے کی آوازیں، ٹرین کے انجن کی چھک چھک، سب گڈمڈ ہو گئے۔ میں ٹرین میں تھا، سامنے والی سیٹ پر بیٹھی فیملی سامان باندھ رہی تھی۔ بچہ میری کھڑکی سے باہر جھانک کر شور مچا رہا تھا۔ میں سیٹ پر بیٹھا ہچکولے کھا رہا تھا اور طیب، جو اب سے پہلے مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، اب سر جھکائے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ نہ گھر تھا، نہ میرا کمرہ، نہ آنگن میں دادا کی میت تھی، نہ میرے سامنے زیوسا۔ ضیاء، طیب میرے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ضیاء؟ طیب، میں بول اٹھا، مگر میری آواز خود مجھے ہی اجنبی لگی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ طیب، دادا کا انتقال ہوا تھا، ہم گھر میں تھے، شالی بابا، زیوسا، سب تھے۔ ضیاء، دادا کے انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کا انتقال تو تمہارے بمبئی آنے سے پہلے ہوا تھا اور ابھی تو دہلی آیا ہی نہیں ہے۔ ہم گھر کیسے پہنچیں گے؟ وہ دیکھو، لوگ دہلی کے اسٹیشن پر اترنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بچہ دیکھو، وہی جس نے وہ پتھر لا کر دیا تھا۔ ضیاء، ہوش میں آؤ، شاید تم نے بھی میری ہی طرح کوئی خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ کیا میں سو گیا تھا؟ نہیں، سوئے تو نہیں تھے، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ ابھی تو تم ٹھیک تھے جب دہلی کا اسٹیشن قریب تھا، اور دیکھو ہم اب اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ٹرین پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کولی اور لوگوں کو ریسیو کرنے آنے والے ہماری کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ آپی، آپی! اچانک میری کھڑکی میں کھڑا بچہ چیخا۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے کسی عورت سے شالی بابا والے پتھر جیسا ایک سیاہ پتھر لا کر مجھے دیا تھا۔ وہ اسٹیشن پر کسی کو دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی میں نے جو خواب دیکھا تھا، بقول طیب کے، میں تو اب بھی اسے خواب ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس میں شالی بابا کسی بھی پتھر کو کسی کے ہاتھ مجھ تک بھیجنے سے انکار کر چکے تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں رینگ گیا۔ وہ پتھر موجود تھا، میں نے اسے نکال لیا، ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا۔ وہ بے جان پتھر تھا، اس میں مجھے وہ زندگی نظر نہ آئی جو میں پہلے اور دوسرے پتھر میں دیکھ چکا تھا۔ ضیاء، ہوا کیا تھا؟ طیب بہت پریشان تھا۔ میں نے خالی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس دوران میں اچانک بے پناہ شور شرابہ ہو گیا۔ ٹرین اب جھٹکے سے رک چکی تھی۔ کلی ڈبے میں گھس آئے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو سامنے والی فیملی کو لینے آئے تھے اور اب ان کا سامان کلی سے نیچے اتروا رہے تھے۔ اسٹیشن پر ہر شخص جیسے دوسرے کو پکار رہا تھا، چلو راستے میں سنانا۔ طیب نے اپنا اور میرا بیگ اٹھا لیا۔ میں بے حد تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اٹھا تو لگا جیسے میرا سر چکرا گیا ہو۔ بے اختیار میرا ہاتھ سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا، وہاں دکھن تھی۔ وہاں ہاتھ لگتے ہی تکلیف کی ایک لہر سی دماغ سے لے کر ایڑی تک دوڑ گئی۔ میرے منہ سے سسکاری نکلی اور میں حواس باختہ ہو گیا۔ طیب، یہاں دیکھو، کیا ہے؟ میں نے سر کا پچھلا حصہ اس کی طرف کر دیا۔ میرا خیال ہے خوابیدہ کیفیت میں تمہارا سر سیٹ سے ٹکرایا ہے، گومڑ سا بنا ہوا ہے اور شاید کھال بھی پھٹی ہے۔ وہ سر کو ٹٹول کر کہہ رہا تھا اور تکلیف اور حیرت سے میری حالت خراب تھی۔ وہ خواب نہیں تھا طیب، میں نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا، گویا دادا تیسری بار مرے تھے۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں آنکھیں پھیلا کر پوچھا، ایک مرتبہ سچ مچ، دوسری مرتبہ میرے خواب میں وہ اس بھیڑیا نما انسان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور اب تیسری مرتبہ؟ چلو یار، ورنہ یہ ٹرین ہمیں واپس بمبئی لے جائے گی۔ اب ڈبہ خالی ہو چکا تھا، مگر باہر اب بھی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اسے سب کچھ بتائے بغیر کوئی بات کرنا ہی فضول تھا۔ میں اس کا سہارا لے کر ٹرین سے نیچے اتر آیا۔
صبح کے 10 بج چکے تھے۔ ہم اسٹیشن سے اتر کر سیدھے تانگا اسٹینڈ کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے گھر کا راستہ کافی تھا۔ یہی سوچ کر کہ راستے میں طیب کو تفصیل سے بتاؤں گا، ہم اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ اس زمانے میں بمبئی میں کچھ ٹیکسیاں تھیں، مگر دہلی میں سائیکل رکشہ یا تانگے چلا کرتے تھے، اور سائیکل رکشے کو آدمی کھینچا کرتے تھے۔ میں نے کبھی سائیکل رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، اور یہاں سے گھر تک کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ ہوتا کہ گھر بہت دور تھا۔ ہم نے جلدی جلدی تانگا لیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیا تم بیٹھے بیٹھے اور کھلی آنکھوں سے بھی سونے کے عادی ہو؟ مجھ سے زیادہ بے چین طیب تھا۔ اب اس میں کچھ بردباری اور سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ میری کیفیت دیکھ کر جان چکا تھا کہ معاملہ کافی گمبھیر ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتا دیا کہ ہم دہلی اتر کر گھر پہنچے تھے، وہاں دادا زندہ تھے، بعد میں مرے، اور پھر زیوسا سے ملاقات، زیوسا کی باتیں، وتسلا کمٹیکر کے بارے میں شکوک، ایلن کے بارے میں تفصیل، یہ سب اس نے بہت سنجیدگی سے سنا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ میں نے لمحوں کے ایک خواب میں بتا دیا۔ بیٹا جی، تم جن چکروں میں پڑ چکے ہو ان میں سب کچھ ممکن ہے، طیب نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، اچانک وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ضیاء، ان تمام واقعات کا کیا جواز ہے؟ یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ایک بات کا مجھے اب بھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ دادا کی موت نارمل نہیں تھی۔ میں نے بھی انہیں خواب میں قتل ہوتے دیکھا، تم نے انہیں دوسری بار مرتے دیکھا، حالانکہ وہ مر چکے ہیں۔ کہہ سکتے ہو کہ خواب صرف میں نے دیکھا تھا کہ دادا مرے پڑے تھے اور وہ بھیڑیا نما انسان پاس بیٹھا تھا۔ ممکن ہے اس بھیڑیے نما انسان کے خوف نے مجھے وہ خواب دکھایا ہو، مگر تم نے جس تسلسل اور جس انداز میں سب کچھ دیکھا، پھر تمہارے سر پر چوٹ کا نشان، تمہاری حالت، یہ سب… ضیاء، میری بات لکھ کر رکھ لو، دادا نارمل انداز میں نہیں مرے، کوئی چکر ہے۔ دعا کرو گھر میں سب خیریت ہو۔ طیب کی بات میں وزن تھا۔ میں اب بھی گزرے ہوئے لمحات کو خواب سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ دادا کی موت کو یاد کیا تو یاد آ گیا کہ اس وقت بھی میں صاحب فراش ہو گیا تھا، ایک عرصہ بیمار رہا تھا، اور اس وقت بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا۔ دل نے بے اختیار دعا مانگی کہ گھر میں سب خیریت ہو۔ میں نے اس طرح بھی کیفیت میں تانگے والے کو ڈانٹ دیا کہ وہ تیز چلائے۔ ضیاء، زیوسا کیسی تھی؟ کیا وہی جو ایلیسیا کے گھر؟ نہیں، میں نے بات کاٹ دی، وہ قطعی مختلف تھی، مگر بے حد پرکشش اور حسین۔ اس کا انداز ہمدردانہ تھا۔ ویسے یار، تم آدمی دوسری قسم کے ہو، اگر میرے آگے پیچھے اتنا حسن ہوتا تو میں آسمانوں میں اڑتا۔ زیوسا دوسری ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں سب کی سب کہانیاں سن کر ہر ایک پر ایمان لے آیا کرتا۔ وہ اپنی ہی روح میں بہا جا رہا تھا۔ اس میں عجیب سا سنہرا پن تھا طیب، اور میری عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ بے وجہ اس مکڑی کا خیال آ گیا جسے میں نے کافی دنوں صندوقچی میں چھپائے رکھا تھا۔ بس اسی سنہرے پن پر تو جان لٹا دیتا میں۔ بکواس بند کرو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ بالکل اسی انداز میں تم نے زیوسا کو بھی ڈانٹا تھا ضیاء۔ یار، تم اخلاق میں بہت خراب ہو، کم از کم عورت سے بات کرتے ہوئے تو… عورت؟ مجھے تو نہیں لگا کہ وہ عورت ہے۔ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں طیب، کہ اب جب میں زیوسا کا تصور بھی کرتا ہوں تو وہ سنہری مکڑی میرے دماغ میں اپنی باریک مگر چبھتی ہوئی بہت سی ٹانگوں سے رینگنے لگتی ہے۔ لا حول ولا قوت، بہت ہی بدذوق ہو یار۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی زہریلی ناگن بھی خوبصورت عورت کا روپ میں آئے تو تمہیں اس سے اخلاق اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ طیب ہتھے سے اکھڑ چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چڑیل مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے لفٹ نہیں کرائی، مگر جیسے ہی اس نے ایک حسین عورت کا روپ دھارا، میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ اگر مجھ سے ملنے آتی ہے اور تم چپ نہیں رہ سکتے؟ میں جھلا گیا۔ رہ سکتا ہوں، مگر تم اپنے ذہن کو ان لمحوں کی قید سے آزاد کر لو تو… طیب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے گہرا سانس لے کر چاروں اطراف دیکھا۔ اب گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ پتہ نہیں شالی بابا سے کیسے ملاقات ہوگی۔ میں زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک تانگا رک گیا بیچ سڑک پر۔ ہمارے ارد گرد سناٹا تھا، حالانکہ یہ کوئی سناٹے والی سڑک نہیں تھی۔ میں چونک اٹھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ تو مصروف سڑک تھی۔ یہاں دائیں طرف جا کر اگر ہم گلی میں مڑ چکے ہوتے تب تو ٹھیک تھا کہ ذیلی گلیاں کسی بھی وقت سنسان ہو سکتی ہیں۔ ویسے یہ وقت ایسا تھا جب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے ہوتے ہیں، مگر یہ سڑک… طیب بھی تانگے کے رکنے پر حیران تھا۔
کیا بات ہے بھیا، اس نے پلٹ کر تانگے والے سے کہا۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پہلی بار تانگے والے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ سر پر اس نے غالباً اونچی ٹوپی پہن رکھی تھی اور چادر کو اس ٹوپی کے اوپر ڈال کر اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس چوڑی چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ ساکت تھا۔ اس کا رخ اپنے سامنے کی طرف تھا، جبکہ ہم صرف اس کی پشت دیکھ سکتے تھے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں یار، کیا گھوڑا اڑ گیا؟ طیب نے ذرا سا اچک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ عین اسی لمحے وہ دھیرے سے مڑا۔ میں اچھل پڑا۔ وہ شالی بابا تھے۔ شالی بابا آپ؟ ہاں بیٹا میں۔ یہاں تم اتر کر پیدل گھر چلے جاؤ۔ لیکن شالی بابا، میں نے اضطرابی کیفیت میں بولنا شروع کر دیا، میں تو آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں سخت پریشانی میں ہوں۔ میں جانتا ہوں، ساری کہانی سن چکا ہوں۔ زیوسا ٹھیک کہتی ہے، وہ پتھر مجھے دے دو۔ وہ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ تم نے جو اذیت کاٹی ہے وہ پتھر ہی اس کا سبب ہے، ورنہ میں نے تو ایسا حصار کھینچ دیا تھا کہ سفر سکون سے کٹ جاتا۔